اللہ عز و جل کی رضا پانے ثواب آخرت کمانے غرض سے علم دین سیکھنے سکھانے کی کوشش کروں گا. آپ بھی نیت کر لیجئے کہ علم دین سیکھوں گا انشاءاللہ عز و جل شان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کا خلاصہ ہے، جس نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نماز کے فرائض ہم سیکھ رہے ہیں. فرائض نمبر 4 رکوع. رکوع سمجھتے ہیں نا، رکوع کیسے کہتے ہیں؟ قیام کے بعد جب گھٹنوں میں ہاتھ رکھ کے جھکا جاتا ہے، یعنی جھک کر کے ہاتھ رکھا جاتا ہے، اسے رکوع کہتے ہیں. کھڑے کھڑے رکوع یعنی اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو پہنچ جائے. کھڑے ہونے کے بعد جھکے اور ہاتھ بڑھائے تو اس کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، یہ رکوع ہے نا. اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے رکوع کا کہ پورا، یہ ادنا درجہ کیا ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور پورا یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے، جیسا نماز کے لیے بتایا گیا آپ کو. پورا رکوع کیا ہے کہ پیٹھ پوری سیدھا بچھا دے، ایسا نہ رہے ٹیبل، ایسا لے ہو جائے سیدھا بندہ، یعنی اس طرح سے ہے نا. یہ کنڈیشن ہو گئی. یہ اگر ایسا بھی برابر رہا تو یہ ترچھا ہے، یعنی ایسی کنڈیشن میں ہاتھ بڑھائے گا گھٹنے تک تو پہنچ جائے گا، لیکن یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. اور کنڈیشن یہ پورا جو کیا یعنی پیٹھ پوری بچھا دے، پیٹھ پوری بچھا دے، یہ پورا ہے رکوع ہے نا. سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل بندے کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع و سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے. رکوع اور دونوں سجدوں کے درمیان جو پیٹھ سیدھی نہیں کرتے اس نماز کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت نہیں فرماتا. اس لیے کہا گیا ہے کہ نماز میں رکوع سجود اطمینان سے ادا کریں، جیسا کہ حکم ہے ویسا عمل کیا جائے انشاءاللہ عز و جل. یہ نہیں کہ نماز کا چور بھی بتایا گیا، حدیث میں آیا کہ نماز کا چور جو رکوع سجود صحیح سے ادا نہیں کرتا، کیونکہ آپ شرائط میں سن چکے ہیں. تو یہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں جو ہے رکوع اور سجود درست ادا کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو یہ پیٹھ سیدھی ہو بیٹھنے پہ، یہ نہیں کہ بندہ اٹھا فوراً سجدے میں چلا گیا، ایسا نہ کرے. تو دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جائے اس پہ ٹائم بھی پیٹھ سیدھی کی جائے، اور رکوع سے جب کھڑا ہو تو پیٹھ سیدھی کی جائے. اب فرض نمبر 5 سجود. سجود سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. منہ اور دونوں ہاتھ
اور دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے. اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹوں. نماز کی حالت میں لوگ کپڑے سمیٹتے دکھائی دیتے ہیں نا, تو یہ سب نہ کرا جائے. کہ اور حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹوں, ہے نا, اس کا دھیان رکھنا انشاءاللہ. 7 ہڈیوں پر سجدہ, یعنی 2 پنجے ہو گئے, 2 یہ گھٹنے ہو گئے, 4 2 ہتھیلی ہو گئی پوری, 6 1 یہ ہڈی, یہ جو ناک کی جو ہڈی جو دبتی نہیں ہے نا, یہ والی ہڈی, یہ پیشانی, یہ ایک ہے, یہ سجدے میں زمین پر لگ جائے, یہ ٹچ ہو جائے, سختی محسوس ہونے لگے سجدے کی, ہے نا. ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے. ہر رکعت میں کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. ہر رکعت میں نا, رکعت کس کو کہتے ہیں؟ مطلب ذہن ہے نا, توجہ ہے نا, رکعت کس کو کہتے ہیں؟ نہیں تو پھر کہیں سوچنا شروع کر دیں, اس کا دھیان رکھیں, ہے نا. یعنی ایک رکعت کمپلیٹ کب ہوتی ہے؟ جب بندہ نماز, جیسے مثال کے طور پہ ہاتھ تکبیر تحریمہ کا ہاتھ باندھا, ابھی یہ ثنا پڑھا, تعوذ پڑھا, تسمیہ پڑھا, سورہ فاتحہ پڑھا, اس کے بعد سورت ملایا اور پھر رکوع کیا. رکوع کرنے کے بعد پھر دونوں سجدے کر لیا, یہ اس کی ایک رکعت کمپلیٹ ہو گئی. یہ ایک رکعت ہے نا. تو ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا فرض ہے, کیونکہ سجود فرض ہے. سجود دونوں سجدوں کی جمع, دونوں سجدوں کو جمع کریں. سجدے میں پیشانی جمنا ضروری ہے. پیشانی جمنا سجدے میں ضروری ہے. سجدے میں پیشانی جو جمائیں گے تو جمنے کا حکم یہ ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو. زمین کا سخت پن, سخت سمجھتے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ, سبحان اللہ. سخت پن محسوس ہو. اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ پیشانی نہ جمی تو سجدہ نہ ہوگا. سجدہ نہیں ہوگا تو فرض چھوٹے گا بندے کا, فرض چھوٹے گا تو نماز. اس لیے نماز کو بچائیں انشاءاللہ. کسی نرم چیز, مثال کے طور پر گھاس, جیسا کہ باغ کی ہریالی, روئی یا قالین یعنی کارپیٹ وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی, یعنی اتنا دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے, تو سجدہ ہو جائے گا, ورنہ نہیں. قالین وغیرہ ہے, آپ دباتے چلے جائیں, جب یہ دبنا بند ہو جائے اور پیشانی جم جائے تب سجدہ ہوگا, ورنہ سجدہ نہیں ہوگا. آج کل مساجد میں کارپیٹ بچھانے کا رواج پڑ گیا ہے, بلکہ بعض جگہ تو کارپیٹ کے نیچے مزید فوم بھی بچھا دیتے ہیں. کارپیٹ پر سجدہ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے, ورنہ نماز نہ ہوگی. اللہ اکبر, کتنی احتیاط کی ضرورت ہے, واقعی میں کتنی بے توجہی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ورنہ نماز نہ ہوگی. اور ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی. اگر ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز دہرانے کا حکم ہے. نمبر 6, کمانی دار یعنی اسپرنگ والے گدے پر پیشانی خوب نہیں جمتی, لہذا نماز نہ ہوگی. کارپیٹ کے نقصانات بھی ہیں. کارپیٹ سے ایک تو سجدے میں دشواری ہوتی ہے, مزید
صحیح معنوں میں اس کی صفائی نہیں ہو پاتی، کارپیٹ کی صفائی صحیح معنوں میں نہیں ہو پاتی، لہذا دھول وغیرہ جمع ہوتی اور جراثیم پرورش پاتے ہیں۔ سجدے میں سانس کے ذریعے جراثیم گرد وغیرہ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ کارپیٹ کا رواں پھیپھڑوں میں جا کر چپک جانے کی صورت میں معاذ اللہ عز و جل کینسر کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کارپیٹ قالین کے نقصانات۔ اچھا لگتا ہے بس بچھانا نا، اللہ۔ بسا اوقات بچے کارپیٹ پر یعنی الٹی یا پیشاب وغیرہ کر ڈالتے ہیں، بلیاں گندگی کرتی ہیں، چوہے اور چھپکلیاں مینگنیاں کرتے ہیں۔ کارپیٹ ناپاک ہو جانے کی صورت میں عموماً پاک کرنے کی زحمت بھی نہیں کی جاتی۔ کاش کارپیٹ بچھانے کا رواج ہی ختم ہو جائے، آمین۔ کارپیٹ کا ناپاک حصہ ایک بار دھو کر لٹکا دیجئے۔ یہ کارپیٹ کو صاف کرنے کا طریقہ۔ کارپیٹ کیونکہ یہ نچوڑا نہیں جاتا ہے نا، ایک مرتبہ اس کو دھو کر کے اس کو لٹکا دیجئے یہاں تک کہ پانی کا قطرہ ٹپکنا رک جائے، موقوف ہو جائے، پھر دوبارہ دھو کر لٹکائیے یہاں تک کہ پانی کا قطرہ ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری بار اسی طرح دھو کر لٹکا دیجئے۔ جب ٹپکنا بند ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ چٹائی، جوتا اور مٹی کا وہ برتن وغیرہ جس میں پانی جذب ہو جاتا ہو، اسی طرح پاک کیجئے جیسا کہ کارپیٹ کا بتایا گیا۔ اگر ناپاک کارپیٹ یا کپڑا وغیرہ بہتے پانی میں، مثال کے طور پر دریا، نہر یا نل کی ٹوٹی کے نیچے، نل سے ہی پانی بہتا ہے نا، چلتا ہے، نل کی ٹوٹی کے نیچے اتنی دیر تک رکھ چھوڑے کہ ظن غالب ہو کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا، تب بھی پاک ہو جائے گا، ہے نا۔ کارپیٹ پر بچہ پیشاب کر دے تو اس جگہ پر پانی کے چھینٹے مار دینے سے وہ پاک نہیں ہوتا۔ بعض اوقات چھینٹا مار دیتے یا گیلا کپڑا پہنچ دیتے ہیں تو اس سے وہ پاک نہیں ہوتا۔ یاد رہے ایک دن کے بچے یا بچی کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے۔ تفصیلی معلومات کے لیے بہار شریعت حصہ 2 کا مطالعہ فرما لیجئے۔ اب یہاں مختصر ہے، اسے بھی پورا کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ چھٹواں فرض ہے قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ یعنی نماز کی رکعت پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد یعنی کہ التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی جائے، اتنی دیر تک بیٹھنا فرض ہے۔ عبدہ و رسولہ ہے وہ، اب یہاں چونکہ رکیں گے تو عبدہ و رسولہ ہاں ادا ہونا چاہیے، ہاں ساکن کر دیں گے۔ اب کسی نے عبدہ و رسولہ بولا تو اس کے احکام آگے آ رہے ہیں، تو اس کو نماز واجب الادا ہو جائے گی ایسی کنڈیشن میں، کیونکہ واجب چھوٹ جائے گا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، اس کا دھیان رکھیں نا۔ 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا، جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، اور اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا یا فجر کی دوسری پر نہیں بیٹھا، تیسری کا سجدہ کر لیا، یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا چوتھی کا سجدہ کر لیا، ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔ مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں 1 رکعت مزید ملا لیں۔ مغرب میں 3 ہی پڑھنا ہے، جیسے فجر میں، عشاء وغیرہ میں۔ اب مان لیجیے 4 رکعت والی نماز ہے اور 4 رکعت والی میں 4 رکعت کے بعد بیٹھنا قاعدہ اخیرہ فرض ہے۔ بندہ اتحیات پڑھنا چاہیے، بھول گیا، کھڑا ہو گیا 5ویں رکعت کے لیے، لیکن اس کو یاد نہ رہا کہ وہ 5ویں رکعت پڑھ، یعنی
5ویں رکعت پڑھ رہا اس کو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ قاعدہ میں بیٹھنا رہا لیکن ذہن سے نکل گیا، اگر 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو واپس بیٹھ جائے، اور اگر نہیں بیٹھتا ہے سجدہ کر لیا ہے تو 1 رکعت اور ملائے، 1 رکعت اور ملائے، آخر میں سجدہ سہو کرے، نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر مان لو کہ تو نفل ہو جائے گی لیکن نماز ہو جائے گی نا، مطلب کمپلیٹ، اب فرض کر لے کمپلیٹ۔ انشاءاللہ اس کے مسائل آگے آ رہے ہیں، اس کے تعلق سے ذکر ہوگا انشاءاللہ تفصیلی، چونکہ یہ موضوع پورا کرنا ہے ابھی۔ نمبر 7، 7واں فرض خروج بسنئہ، یعنی قعدہ اخیرہ کے بعد سلام یا بات چیت وغیرہ کوئی ایسا فعل قصدن یعنی ارادتن یعنی جان بوجھ کر کرنا جو نماز سے باہر کر دے، مگر سلام کے علاوہ کوئی فعل جان بوجھ کر پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور اگر بلا قصد کوئی اس طرح کا فعل پایا گیا تو نماز باطل۔ اللہ اکبر، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس کے احکامات اگر مان لیجئے بالفرض سمجھ میں نہیں آئے آپ کے تو علماء اہل سنت کی بارگاہ میں رجوع کریں، ان سے پوچھ لیں، سمجھ لیں اور صحیح معلومات حاصل کر لیں۔ یہ نہیں کہ اپنی عقل سے سوچ سمجھ کے چاہے جو کرنا شروع کر دیں، ایسا نہ کریں۔ نہیں سمجھ میں آتا جو مسئلہ اسے علماء اہل سنت سے پوچھ لیں، اپنی مسجد کے امام صاحب سے پوچھ لیجئے، تاکہ جو اہل علم جو اس مسائل کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں ان سے پوچھ کر کے اپنی اس مشکل کا حل نکال لیجئے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیانی غلطی ہم سب کے تمام گناہ معاف فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہمارا پورے 7 فرض کمپلیٹ ہو گئے، انشاءاللہ اب جو ہے نماز کے واجبات کی طرف آئیں گے۔